السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے جسے محبت کا دن کہا جاتا ہے اور پیار و محبت کے اظہار کا دن، ویلنٹائن ڈے جو کہ ایک بت پرستانہ عبادت ہے اور ایک کافرانہ اور مشرکانہ رسم ہے۔ ویلنٹائن ڈے یا اس قسم کے دوسرے تمام ڈیز کی حقیقت اسلام کے اندر زیرو ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہو یا کافروں کے دیگر تہوار، اسلام نے ان جیسی تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ اسلام نے ان جیسی تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانے کی تیاریاں یعنی یوم محبت جیسے ہی فروری کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر جگہ زور و شور سے ویلنٹائن ڈے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ 14 فروری جسے ویلنٹائن ڈے کے لیے مخصوص کیا گیا، ویلنٹائن ڈے قرار دیا گیا، دراصل ایک دیوی کے نام پر کی جانے والی رسم ہے جو عیسائیوں وغیرہ کے اندر موجود تھی اور اب ڈیجیٹل ذرائع کے بعد اپنی بھرپور تباہ کاریوں کے ساتھ کافروں میں اور مسلمان معاشرے میں رواج پا چکی ہے اور مزید پاتی جا رہی ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک 14 فروری کا دن رومانی دیوی، رومان یعنی پیار کی دیوی یونو، جو کہ یونانی دیوی دیوتاؤں کی ایک ملکہ اور دیوی تھی، اس کے نام کا مقدس دن منایا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے دن مختلف دیوی دیوتاؤں کے نام سے دیگر مذاہب میں بھی منائے جاتے ہیں، جیسے ہندو مذہب میں، ہندو دھرم میں بے شمار دیوی دیوتاؤں کے نام سے دن منائے جاتے ہیں۔ پھر ان ڈیز کے تعلق سے مختلف قسم کی رسومات کا اور پروگرامات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو رومانی دیوی کے نام پر منایا جانے والا 14 فروری کو یہ ویلنٹائن ڈے جو کافروں ہی کی ثقافت ہے اور انہی کے رسم و رواجات ہیں، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی امت میں سے بعض لوگوں نے کافروں کی، عیسائیوں کی اور یورپین پبلک کی تقلید کرتے ہوئے ان چیزوں کو اختیار کر لیا، جبکہ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام جو کہ دین رحمت ہے اور اسلام جو کہ دین فطرت ہے، اسلام نے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو خوشی منانے کے لیے 2 دن دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے اہل مدینہ سے کہا کہ اللہ نے تمہاری عیدوں کے مقابلے میں ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی جاہلیت کی تمام رسمیں، تمام میلے، تمام عیدیں، تمام فنکشن اسلام کی ان 2 عیدوں کے آنے کے بعد کل عدم قرار پاتے ہیں۔ اب کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا، اس کے لیے صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اور عید کے متعلق ہمیں بتلایا جو کہ ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مراوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعة فلیغتسل، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شک اس دن کو یعنی جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جو شخص نماز جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے، اور اگر خوشبو موجود ہو تو وہ بھی لگا لے، اور مسواک کرنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، اور ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ روایت صحیح ہے۔ تو یہ ہے اسلام میں عید کا تصور۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کا دن، ان 3 دنوں میں مسلمان غسل کرے گا، خوشبو لگائے گا، صفائی ستھرائی کرے گا، اچھے اور ستھرے صاف کپڑے پہنے گا، چاہے وہ نئے کپڑے ہوں یا دھلے ہوئے صاف کپڑے ہوں۔ تو باقاعدہ اہتمام کر کے مسلمان اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پیارے بھائیوں، اگر ہم ان تینوں عیدوں کو دیکھیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کا دن، یہاں اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ عید کے موقع پر بھی عید کی حقیقی خوشیاں، مسلمان لوگوں کا مل کر ایک جگہ جمع ہونا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سننا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے کی جو عیدیں تھیں ان تمام کو زیرو کیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ عیدیں ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کا ویلنٹائن ڈے بنانا، اسے محبت کا دن بنانا، جبکہ در حقیقت یہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر بنایا جانے والا، کریٹ کیا جانے والا ایک ڈے ہے جو کہ سراسر بے حیائی پر، فحاشی پر، عریانیت پر اور کھلم کھلا گناہ کرنے پر مبنی ہے۔ اور مسلمان کو قطعاً یہ اجازت نہیں، اس کا کلمہ اسے قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ چاہے رومانی دیوی کے نام پر منایا جانے والا دن اور ڈے اس کو اختیار کرے، یا کالی ماتا کے نام پر منایا جانے والا ڈے ہو، یا اسی طرح مختلف ڈے جو ہندوانہ رسومات ہیں یا کافرانہ، کافروں، مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی رسومات اور ان کے رواجات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے مسلمان کسی بھی ایسی رسم کو، ایسے معاملے کو، ایسے فنکشن کو اختیار نہ کرے جو کہ کافروں کی ثقافت ہو۔ تو ویلنٹائن ڈے منانے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اسلام میں یہ عیدیں ہیں، یہ فنکشن ہے، اور کافروں کی نقالی نہیں کرنی۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے مسلمان اور مومن بھائیوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ کیوں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تمہیں خراب کرنے میں
کوئی کسر نہیں چھوڑتے، جبکہ کسی قوم کی تہذیب کو، تمدن کو، ثقافت کو اختیار کرنا یہ اس کی نقالی بھی ہے، اس سے محبت اور پیار کا اظہار بھی ہے۔ اور اسلام نے کافروں سے محبت اور اظہار کرنا، کافروں کو دوست بنانا اور ان کی نقالیاں کرنا، ان کو کاپی کرنا، ان کی تقلید کرنا، دین اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ باقی یہ ویلنٹائن ڈے سراسر بے حیائی پر، فحاشی اور عریانیت پر اور کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرنے پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ مومنوں میں، ایمان والوں میں بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے جو بھی لوگ ایسے تمام چینل، ایسے تمام نیوز چینل، ایسی تمام ویب سائٹ، ایسے تمام اخبارات اور ایسے تمام فیس بک اکاؤنٹ اور ایسے تمام واٹس ایپ اور موبائل ایس ایم ایس اور ٹویٹر اور فیس بک اور واٹس ایپ، یہ تمام ان جگہوں پر موجود لوگ جو ویلنٹائن ڈے کی نشریات کو اور ویلنٹائن ڈے کی تقریبات کو کلمہ پڑھنے والوں میں عام کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے۔ ویلنٹائن ڈے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے وہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ کھلم کھلا برائی، غیر محرم لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پر مل بیٹھ کر کھانے پینے کے اور فنکشنوں کے اہتمام کیے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ مختلف قسم کے پھول بھیجے جا رہے ہیں، محبت کے اظہار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، بے حیائی پر اور فحاشی پر مبنی ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی، خاوند بیوی ویلنٹائن ڈے پر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے سکتے ہیں، پھول دے سکتے ہیں، گفٹ کر سکتے ہیں۔ تو خاوند بیوی ہو یا بازاری محبت کرنے والے ہوں، ویلنٹائن ڈے کو بطور ڈے منانا، اسے محبت اور پیار کا دن منانا، بھلے وہ خاوند بیوی اس ڈے کو منائیں یا بازاری محبت کرنے والے یہ کام کریں، کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر کیا کچھ ہوتا ہے، کتنی کچھ بے حیائی ہوتی ہے، اس تمام کے متعلق ہم اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں با حیا بننے کا حکم دیا اور بے حیا بننے سے روکا ہے۔ اسلام نے ہمیں با حیا بننے کا حکم دیا اور بے حیائی سے روکا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ صحیح بخاری ہے اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 9۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، باب ہے باب امور ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا کی
60 سے کچھ زیادہ کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت صحیح بخاری میں باب ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ عن سالم بن عبداللہ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری میں نمبر ہے 24۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری پر سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ آپ اتنی شرم والے کیوں ہو، اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ چھوڑ دو اپنے بھائی کو، یقیناً حیا ایمان میں سے ہے، یعنی شرم و حیا کو اختیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اخرجہ البخاری۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر ہے جی 3484۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی گزشتہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے، اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے تو کر، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے تو کر۔ اور شاعر نے کہا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرا حیا مر جائے اب تو فری ہینڈ ہے، اب جو چاہے کرتا رہے۔ یعنی بندہ مومن میں، بندے کے دل میں، دماغ میں، باڈی میں حیا ایک ایسا پرزہ ہے، حیا ایک ایسا پرزہ ہے کہ جب حیا مر جائے بندہ فری ہینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کی باڈی، اس کا دل، اس کی زبان، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کا دماغ جو چاہے وہ کرتا رہے۔ یعنی جس کے دل میں حیا کا پرزہ ختم ہو گیا، حیا مر گیا، تو ایسا بندہ وہ پھر بے حیائی میں ہر حد کو پار کر جاتا ہے۔ جیسے مکہ کے مشرک بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کیوں؟ حیا مر گیا۔ مکہ کی بستی میں گندی عورت کے گھر پہ ایک خاص رنگ کا کلر کا جھنڈا لگا ہوتا تھا، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ گندی عورت، کنجری عورت کا گھر ہے، بے حیا خاتون کا گھر ہے، جو آئے یہاں منہ کالا کرے۔ اور پھر مختلف لوگ اس کے پاس آ کر اپنا منہ کالا کرتے، یعنی زنا کا ارتکاب کرتے۔ جب یہ عورت بچہ جنتی تو سب دلوں کو بلاتی اور جس کے ذمے بچہ لگا دیتی، پھر وہی اس کے کھانے پینے اور اخراجات کا ذمہ دار ہوتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے، یعنی جو ایماندار ہوگا وہ با حیا ہوگا، اور جو بے ایمان ہوگا وہ بے حیا ہوگا۔ ویلنٹائن ڈے کھلم کھلا بے حیائی برائی، ماں کو چنگا پتہ ہے، اچھی طرح جانتی ہے کہ آج 14 فروری کو میری بیٹی، میرا بیٹا بن سور کر کہاں جا رہا ہے۔ بہن اپنی جگہ پر
गर्ल फ्रेंड्स बनाए हुए हैं और भाई अपनी जगह पर, यानी लड़का लड़की इन तमाम चक्रों में मुलव्वस हैं और खुल्लम खुल्ला बेहयाई और बुराई हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत को माफी मिलेगी सिवाय मुजाहिरीन के। ये मुजाहिरीन कौन है? अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह क़ाल समिअतु अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन व इन्न मिनल मुजाहरति अन यअमलर रजुलु बिल्लैलि अमलन सुम्मा युस्बिहु वक़द सतरहुल्लाह फयक़ूलु या फुलानो अमिलतुल बारियता कज़ा व कज़ा वक़द बाता यस्तुरुहु रब्बुहु व युस्बिहु यक्शिफु सित्रल्लाहि अन्हु। सही बुखारी में ये बाब है, बाब सत्रिल मुअमिनी अला नफ्सिही, हदीस नंबर है 6069। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा, सारी उम्मत की माफी हो जाएगी, मगर जो एलानिया गुनाह करते हैं। एलानिया गुनाह करने का मतलब क्या है कि एक शख्स रात के अंधेरों में गुनाह करता है, एक बंदा रात के वक़्त में गुनाह करता है, बावजूद है कि अल्लाह ने उसके गुनाह पर पर्दा डाला होता है। रात में गुनाह किया और अल्लाह को मालूम है कि इसने ये गुनाह किया है, लेकिन सुबह होते ही अपने दोस्त से कहता है, रात मैंने अपनी गर्ल फ्रेंड्स को 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे पर जो है वो 1000 का फूलों का गुलदस्ता दिया। वो दूसरा कहता है कि मैंने रात अपनी गर्ल फ्रेंड्स को जो है वो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के मौके पर हम समंदर किनारे गए थे, हम लाहौर फलाह बाग में गए थे, हम दिल्ली और पटना के फलाह बाग में गए थे। यानी दोनों दोस्त और दोनों दोस्तानियां, लड़के लड़कियां एक दूसरे को बता रहे हैं, मेरे फ्रेंड ने मुझे ये तोहफा दिया रात वैलेंटाइन डे 14 फरवरी पर, मुझे मेरा दोस्त फलां जगह घुमाने ले गया, हमने फलां जगह आइसक्रीम खाई, फलां मैंने उसे ये तोहफा दिया, उसने मुझे ये तोहफा दिया। ये सारे कौन हैं? ये सारे बेहया मुजाहिर हैं, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले। तो बंदा रात में गुनाह करता है, सुबह को अपने दोस्त को बताता है, मैंने ये तोहफा लिया, ये तोहफा दिया, अपनी गर्ल को यहाँ यहाँ मैंने घुमाया। रात गुजर गई थी और अल्लाह ने इसके गुनाह को छुपाया था, लेकिन जब सुबह हुई तो वो खुद अपने पर्दे खोलने लगा। तो ये है वैलेंटाइन डे की बुराई। जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे, खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे, उनको माफी नहीं मिलनी। तो इसलिए कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को अल्लाह रब रहमान का डर और खौफ करना चाहिए। प्यारे भाइयों, याद रखिए, गुनाह छुपा हुआ हो या गुनाह खुला हुआ हो, हर गुनाह से तौबा करें। लेकिन इंसान, बंदा चूंकि कमजोर है, गुनाह हो जाता है इंसान से, फिर उस गुनाह पर डीठ बनना और गुनाह को खुल्लम खुल्ला करना। जैसा कि आज 11 फरवरी है, 3 दिन बाद 14 फरवरी को खुल्लम खुल्ला एलानिया गुनाह होगा। शराबें पी जाएंगी, जिना किया जाएगा, लड़का लड़कियां घूमेंगी फिरेंगी, गुलदस्ते, फूल, तोहफे, तहाइफ, ये सारा क्या है? ये वो सारे अमाल हैं जो हया और ईमान के मनाफी हैं। ये वैलेंटाइन डे हया और ईमान के मनाफी है, और ये मुआफी के भी मनाफी है। यानी ऐसे लोगों को, ऐसे खुल्लम खुल्ला बेहयाई का इर्तिकाब करने वालों को माफी नहीं मिलने वाली।
اللہ رب رحمان سے یہ دعا ہے، اللہ ہمیں بری عورتوں سے بچائے، اللہ نیک عورتوں کو برے مردوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حیادار ہوں، ہم صاحب ایمان بنیں، با حیا بنیں، با ایمان بنیں۔ اللہ ہمیں بچائے کہ ہم بے حیا بنیں اور بے ایمان بنیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے، اپنا ڈر، اپنا تقوی اختیار کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ گناہ ہو جائے تو اللہ ہمیں ہمارے باپ اور ہماری ماں آدم حوا علیہ السلام کی طرح ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ کی معافی کا حقدار بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔